حضرات گرامی، اب وقت ہوا چاہتا ہے درس بخاری کا۔ آج ہمارے گرامی منزلت مہمانان گرامی شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز نورستانی حافظہ اللہ تعالی ورعاہ، آپ تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ زندگی بھر دین کی خدمت کے لیے آپ نے وقف کی ہوئی ہے، اور خاص طور پر ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا، اس میں آپ کا دینی حلقہ بہت وسیع ہے۔ آپ جامعہ اثریہ پشاور کے محتمم بھی ہیں اور شیخ الحدیث بھی۔ ہزاروں کی تعداد میں طلباء وہاں سے مستفید ہو کے پورے صوبے میں بلکہ افغانستان میں بھی وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت بھی وہاں ماشاءاللہ 1000 کے قریب طلباء اور طالبات زیر تعلیم ہیں، جن کی تعلیم، تربیت، کفالت ساری آپ کی نگرانی میں ہوتی ہے۔ تقریباً 50-60 سال سے آپ حدیث کی تدریس میں مصروف ہیں۔ کیونکہ بنیادی طور پر آپ کا تعلق اسی علاقے سے ہے، وہاں ذریعہ تدریس بھی پشتو ہے، اس کے باوجود ماشاءاللہ اردو زبان پر بھی عبور حاصل ہے۔ عرب کے بہت سارے علماء اور مشائخ آپ سے مستفید ہوتے رہے، اور انہوں نے بھی اس سعادت کو حاصل کیا، اور آپ سے وہ خاص سند جو سلسلہ اسانید ہوتی ہے وہ حاصل کی۔ کیونکہ ہمارے اس علاقے میں ان کا پروگرام یہ غالباً جامعہ سلفیہ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ تمام حضرات ان کی گفتگو کو توجہ سے سنیں۔ انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ دینی دنیاوی فائدہ ہم سب کو ہوگا۔ میں نہایت ہی ادب سے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ درس حدیث کا آغاز کریں۔ اس سے پہلے انشاءاللہ ایک طالب علم بخاری شریف کی آخری حدیث اور سلسلہ اسانید میں سے، کیونکہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز علوی صاحب ان کے استاد ہیں، ان کی سند کو بھی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ پھر حدیث بھی اس کی تلاوت کریں گے۔ آپ سماعت فرمائیں، یہاں سے ہماری اس تقریب کا آغاز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حدثنا شيخنا عبد العزيز بن أحمد الله العلوي قال حدثنا أبو عبد الله محمد أعظم بن فضل الدين الجودلوي قال حدثنا الشيخ عبد المنان بن شرف الدين الوزيربادي قال حدثنا الشيخ عبد الحق البنارسي عن محمد بن علي الشوكاني عن عبد القادر بن أحمد الكوكباني عن محمد بن علاء الدين المسجاني عن أبيه علاء الدين المسجاني قال
أخبرنا إبراهيم بن الحسن الكردي عن أحمد بن محمد القشاشي المالكي قال حدثنا أحمد بن عبد القدوس الشناوي قال حدثنا الشمس محمد بن أحمد بن حمزة الرملي عن شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري قال حدثنا أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني قال حدثنا زين الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي عن العباس أحمد بن أبي طالب الحجار قال حدثنا حسين بن المبارك الزبيدي الحنبلي قال حدثنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى السجدي الهروي عن أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن صفر الداودي قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري قال حدثنا الشيخ الإمام سيد الفقهاء والمحدثين رئيس المتكلمين أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري قال باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده الآية إلى باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر حدثنا أحمد بن إسكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما شاء الله أحسن الله إليك بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وأقوالهم يوزن. اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد معزز سامعین کرام، اس حدیث کی تشریح سے پہلے میں تشخیص اذہان اور تراوتی اذہان کی وجہ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ مشہور مثل ہے الفضل ما شہدت به الاعداء۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فضل پر وہ لوگ جو کہ امام بخاری کی روایت کردہ احادیث سے اعراض کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ بخاری کے مقدمے میں فرماتے ہیں، یہ بشرا کی نسخہ ہے، اس میں 24 صفحے بھی ہے اور باقی نسخوں میں 14 صفحہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى صِحَّةِ هَذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ وَوُجُوبِ الْعَمَلِ بِأَحَادِيثِهِمَا۔ شاہد اس میں یہ ہے کہ وَوُجُوبِ الْعَمَلِ بِأَحَادِيثِهِمَا، بخاری اور مسلم کی احادیث پر عمل کرنا واجب ہے کہتے ہیں، اور واجب ان کے ہاں حکم ہو کا حکم الفرض، واجب کا حکم فرض کا حکم ہے، اللہ اتنی بات ہے کہ فرض کی منکر کافر ہے اور واجب کی منکر کافر نہیں، یہ فرق کرتے ہیں۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو بدء الوحی سے شروع کیا۔ اس میں میرے ناقص رائے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بدء الوحی سے لے کر آخری ونضع الموازین القسط کلمتان حبیبتان تک جتنے بھی احادیث صحیحہ مرفوعہ متصلہ ہیں وہ سب کے سب وحی ہیں۔ بخاری کے اندر جو احادیث مرفوعہ صحیحہ متصلہ ہیں وہ سب کے سب وحی ہیں۔ احادیث کی وحی ہونے میں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور ائمہ کے نزدیک کوئی اختلاف نہیں تھا
بعد میں جب متکلمین میدان میں آ گئے انہوں نے احادیث میں شکوک اور شبہات اور قیودات پیش کیا. متکلمین کی ان قیودات سے ان شروط سے اہل حدیث اور حنبلیوں کے علاوہ جتنے مکاتب فکر ہیں وہ سب کے سب متاثر ہوئی. لہذا گوناگون طریقے سے کسی نے کسی چیز کی انکار کیا، کسی نے کس حدیث کی انکار کیا، کسی نے کس کی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ احادیث وحی ہے، جیسے قرآن کریم وحی ہے اسی طرح احادیث بھی وحی ہے. احادیث کے وحی ہونے کے لیے خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مثالیں پیش کی ہیں. ان میں سے تقریباً 50 اور 51 حدیث میں نے جمع کی ہے ایک رسالے میں، جس کا نام میں نے رکھا ہے الحدیث وحی. ان میں سے میں آپ کو صرف 2 یا 3 مثالیں پیش کرتا ہوں کہ حدیث وحی ہے. علماء کرام تشریف فرما ہیں. بخاری میں ایک حدیث ہے، تقریباً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 24-25 جگہوں میں ذکر کیا ہے. محدثین کی اصطلاح میں اس حدیث کو حدیث عصیف کہتے ہیں. عصیف مزدور کو کہتے ہیں. ایک شخص کسی شخص کے ہاں مزدور بنا، کام کرتے کرتے ان کے گھر والے سے غلط لین پکڑ لیا اور غلطی بھی کر بیٹھا. ہمارے پہاڑی علاقوں میں اب بھی یہ سسٹم ہے، اس کو جرگہ سسٹم کہتے ہیں. انہوں نے جرگہ سسٹم کر کے وہ جو زانی تھا اس سے ایک لڑکی اور 100 بکریاں لی. انسانی طبیعت ہے، جس کی تاوان نقصان ہو جاتا ہے تو وہ مختلف جگہوں سے مسئلے کی پوچھنے کے لیے کوشش کرتا ہے. وہ لڑکے کے باپ مختلف علماء سے پوچھتے تھے. ایک عالم نے بتایا کہ بھئی یہ جرگہ تم نے کیا ہے یہ شریعت کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں موجود ہے، جا کے ان سے پوچھو. وہ لڑکے کے باپ اور وہ عورت کے خاوند دونوں گئے، مدینہ پہنچی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عورت کے خاوند نے کہا کہ ہم بات لے کے آئے ہیں، ایک مسئلہ لے کے آئے ہیں، ہم آپ کو اللہ کی قسم دیتے ہیں لَتَقْضِيَنَّ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ. اس لڑکے کے باپ نے کہا کہ ہاں میں بھی یہ قسم دیتا ہوں کہ لَتَقْضِيَنَّ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، لیکن مجھے بات کرنے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس بات کرو. اس نے جو ماجرا سنایا، سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ. یہ حلفیہ بیان کون کر رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس حدیث کی تشریح میں
حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، اہل حدیث ہے، جو کوئی بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ فیہ اطلاق کتاب اللہ علی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ کی کتاب پر کتاب اللہ کا اطلاق ہوتا ہے، ویسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث پر کتاب اللہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ دوسری مثال، ہمارے والدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوبت میرے گھر میں تھی، مغرب کی نماز پڑھ کے گھر تشریف لایا، میں نے کھانا آپ کے سامنے رکھا، اجازت مانگا کہ میں قضاء حاجت کے لیے نکلتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، کھانا کھا رہے تھے، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل گئی، باہر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہنے لگا الا قد عرفناک یا سودا، ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے، سودا کیسے نکلتی ہے؟ وہ الٹے پاؤں واپس آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خود سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہڈی ہاتھ میں تھی، نہ منہ تک لگایا اور نہ برتن میں رکھا۔ مجھے کہنے لگے سودا قضاء حاجت کے لیے نہیں گئی؟ اس نے کہا کہ میں تو نکل گئی تھی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یوں کہا تو میں واپس آ گئی۔ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ کان العرق فی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فانزل اللہ علیہ الوحی وقال قد اذن لکن ان تخرجن لحاجتکن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دے دی تمہیں کہ تم اپنے قضاء حاجت کے لیے نکل جاؤ۔ تیسری مثال، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر نکلے، ایک جگہ تک جب پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبرح مکانک، اپنی جگہ پر کھڑے رہنا۔ آپ خود قضاء حاجت کے لیے آگے بھی نکلے ہو، کہا فمشا غیر بعید، بہت دور نہیں گیا لیکن میرے آنکھوں سے اجل گیا۔ قضاء حاجت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وقت لگایا اور کچھ شور بھی سننے آئی، تو میں نے کہا کہ میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دریافت کرتا ہوں، کہیں دشمن تو سامنے نہیں آیا۔ ثم تذکرت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبرح مکانک، مجھے یاد آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے فرمایا تھا کہ اپنی جگہ سے ہلنا نہیں۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خدشہ کو ظاہر کیا کہ یوں ہے، اور میں نے کچھ شور بھی سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنایا آپ نے؟ کہا کہ ہاں۔ ذاک جبریل آتانی فاخبرنی انہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنۃ۔ ابو ذر فرماتے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ۔ تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ جبریل آیا، شاہد یہ ہے کہ جبریل آیا اور مجھے خبر دی۔ بہرحال احادیث وحی ہے،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فراست یہ ہے کہ وہ جس زمانے میں تھے وہ متکلمین کی دور و دورہ تھا، خلق قرآن کی دور و دورہ تھا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے سے یہ باب بدء الوحی یہ باب باندھ کر اس بات کی طرف اشارہ کی کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی ہے۔ دوسری بات یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا میں انما الاعمال بالنیات والی حدیث کو لایا اور آخر میں کلمتان حبیبتان والے حدیث کو لایا۔ آپ کو علم ہے یہ پہلے حدیث میں خبر واحد ہے اور سب سے آخری حدیث میں خبر واحد ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ خبر واحد عقائد میں، فرائض میں، اعمال میں، نوافل میں، سب میں حجت ہے۔ جو معتزلہ یا جہمیہ یا متکلمین یا اصولین جو ان سے متاثر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ فرائض اور عقائد ثابت نہیں ہوتا ہے، باقی اعمال ثابت ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے بھی ایک حدیث پیش کی ہے، بہت حدیثیں ہیں لیکن میں ایک پیش کرتا ہوں، وہ یہ کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن بھیجا، اکیلا بھیجا، اگرچہ بعد میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، فرمایا کہ مخلافین ہیں ان کے یمن کے، ایک میں آپ رہو ایک میں معاذ رہے گا۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت ہوتے وقت کیا فرمایا؟ انک تأتی قوم اہل کتاب فاول ما تدعوهم الیہ شہادت واللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فانہم اطاعوا لذلك فاخبرهم ان اللہ قد افترض علیہم 5 صلوات في يوم وليلة فإنهم أطاعوا فأخبرهم أن الله قد افترض في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم۔ دیکھو عقائد ثابت نہیں ہوتے ہیں۔ یمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاذ کو بھیجا اور فرماتے ہیں کہ اول دعوت کس بات کی طرف دو؟ شہادت واللہ الہ الا اللہ کی طرف۔ شہادت واللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ یہ عقیدہ ہے، عقیدہ ہے، تو یہ عقیدہ ثابت ہوا خبر واحد سے۔ اور فرائض جو ہے نماز فرض یہ فرائض ہے، زکوٰۃ فرائض میں سے ہے، وہ بھی ایک معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تھے، وہ ایک اکیلا ان کو بتا رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز 5 وقت فرض کی ہے اور زکوٰۃ فرض کی ہے کہ اغنیاء سے لے کر فقراء کو دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میرے دوستوں میرے بھائیوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اول حدیث انما الاعمال بالنیات ہے، آخری باب باندھا ونضع الموازین القسط یوم القیامہ۔ مقصد یہ ہے اعمال کی دارمدار نیت پر ہے، اگر نیت صحیح ہو اعمال میں شکل آئے گا، اور اگر نیت صحیح نہ ہو تو اعمال میں خفت آئے گا۔ اسی طرح میرے دوستوں میرے بھائیوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی یہ فہم ثاقب دور اندیشی تھی کہ ان چیزوں کی طرف خیال رکھ کر باب باندھے۔
اول بدء الوحی، کتاب بدء الوحی، آخری کتاب کتاب التوحیدی والرد علی الجہمیہ یہ لایا۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف بہت سے لوگ توحید کی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موحد ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر توحید وحی کے مطابق ہو وہ توحید اللہ کے ہاں منظور ہے، اور جو توحید وحی کے مطابق نہ ہو، مؤید بالوحی نہ ہو، وہ توحید توحید ہی نہیں۔ اس کے بعد میرے دوستوں میرے بھائیوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ابن فورک فرماتے ہیں کہ یہ باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اصل میں معتزلہ پر رد کے لیے رکھا ہے کہ وہ معتزلہ وزن اعمال اقوال کی قائل نہیں۔ ان کی قائل نہ ہونے کے لیے وجہ یہ ہے، دلیل ان کا یہ ہے کہ اعمال اور اقوال یہ عوارض ہیں۔ عوارض جب پیدا ہو جاتے ہیں تو فوراً فتلاشا ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ان اللہ کے بندوں کو، عقل کے اندھوں کو یہ پتہ نہیں کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو نطق دے سکتا ہے، پیر اور ہاتھوں کو نطق دے سکتا ہے، چمڑوں کو نطق دے سکتا ہے، جیسے کہ انطق اللہ کما انطق کل شیء اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ايديهم وارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ ان عوارض کو جسم پہنائے، مجسم کر کے توڑ لے اس کو۔ آج کل اس بات کو بالکل ختم ہی کر دیا، سائنس نے بتا دیا، سائنس برودت کو، حرارت کو، ہوا کو، سب چیز کو ماپتے ہیں۔ آج کل تو یہ چیز ختم ہی ہو گیا۔ موازین جمع ہے، یہ جمع یا حقیقی ہے اس نسبت سے کہ ہر چیز کے لیے، ہر عمل کے لیے، ہر شخص کے لیے الگ الگ ترازو ہے، یا اس لیے کہ یہ جمع تفخیم کے لیے، جیسے کہا جاتا ہے کذبت قوم نوح المرسلین، انہوں نے تو تکذیب نوح علیہ السلام کی تھی، لیکن المرسلین جمع لایا۔ یا یہ ہے کہ یہ جمع اعتباری ہے، اس اعتبار سے کہ میزان تو ایک ہی ہے، لیکن اعمال، اشخاص، ان کے تعدد کی وجہ سے یہ جمع ہو رہا ہے۔ القسط یہ موازین کی صفت ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ صفت موصوف جمع تثنیہ واحد میں ان میں مطابقت ہونا چاہیے۔ یہاں موازین موصوف جمع ہے، قسط صفت یہ واحد ہے، چونکہ یہ قسط مصدر ہے، مصدر میں واحد تثنیہ جمع سب یکساں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں موازین و میزان و قسطن، میزانان قسطن موازین و قسطن، لہذا اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالَهُمْ يُوزَنُ، یہ تعمیم ہے اس میں کہ اعمال میں اور اقوال میں، اور اسی طرح لوگوں میں،
یعنی ہر ایک کے اعمال، ہر ایک کے اقوال کو تولا جائے گا. لیکن اس سے دو قسم کے لوگوں کو مستثنا کیا ہے. اول ان کو جو مشرک ہو اور اس کی کوئی امان نہیں ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا. ان کی وزن نہیں ہوگا. دوسرے ان موحدین کی جو کہ کسی قسم کی شرک یا کوئی اور گناہ ان سے سرزد نہیں ہوا ہو. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جم غفیر کو دیکھا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا کہ یہ میری امت ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. فرمایا کہ انظر الی الافق، کنارے آسمان کی طرف دیکھو. جب اس کے طرف دیکھا تو بہت بڑی جماعت قد سد الافق، افق کو بالکل کنارے آسمان کو بند کیا ہوا تھا. تو فرمایا کہ یہ آپ کی امت ہے. منہم 70,000 يدخلون الجنت بلا حساب. 70,000 لوگ بغیر حساب کی آپ کی امت میں سے چلے جائیں گے. اور کاشف بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم کڑے ہو گئے. روایت دو قسم کی ہیں. ایک روایت میں یوں آتا ہے امنہم انا یا رسول اللہ، قال نعم، کیا میں بھی ان میں سے ہوں، ان 70,000 میں سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. دوسری روایت میں ہے ادعو اللہ یا رسول اللہ ان یجعلنی منہم، ان یجعلنی اللہ منہم، دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ان میں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ آپ ان میں سے ہیں. چونکہ یہ بہت بڑی اعزاز. تو ایک صحابی اور کھڑا ہو گیا کہ اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوا کر کے مکاشات سے سبقت لی گیا. دوسری بات اس میں یہ ہے ان اعمال بنی آدم و اقوالہم یوزن، کیا اعمال وزن کی جائیں گی یا عامل وزن کیا جائے گا اور یا صحائفی اعمال. ان تینوں کے لیے نصوص موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ما یوضع یوم القیامت فی المیزان اسقل من خلق حسن. قیامت کے دن اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری اور کوئی چیز میزان میں نہیں رکھا جائے گا. عاملین کی بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ عاملین کو وزن کیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا جبکہ صحابہ کرام نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنڈے کو دیکھ کر، اس کے پتلا پن کو دیکھ کر ذرا ہنسنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من دقتی ساقی عبداللہ لہما اسقل فی المیزان من جبل احد. آپ تعجب کرتے ہو عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی کی فتلہ ہونے کی. اللہ کے قسم، لہما اسقل، یہ دونوں پنڈلیاں زیادہ وزنی ہیں قیامت کے دن میزان حسن، میزان میں جبل احد سے. تیسرے لوگ جو کہتے ہیں کہ صحائفی اعمال کو تولا جائے گا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو لایا جائے گا قیامت کے دن اور اس کی اعمال سیاح کی دفتریں رجسٹریں موجود ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا کہ اے میرے بندے
آپ نے کوئی نیکی کیا ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا کہ اللہ مجھ سے کوئی نیکی نہیں ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں میرے پاس ایک نیکی ہے. ایک بطاقہ کو نکالا جائے گا کہ اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ ڈرے گا کہ یہ سجلات، یہ اتنے رجسٹریں اور یہ پرزہ، فتجعلوا السجلات فی کفۃ والبطاقۃ فی کفۃ فتتاشل سجلات. ایک پردے میں ان تمام رجسٹروں کا رکھا جائے گا، دوسرے پردے میں اس بطاقت کو رکھا جائے گا. جو رجسٹریں ہیں وہ اونچے ہو جائیں گے اور بطاقہ نیچے وزنی ہوگا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دفاتر کو تولا جائے گا. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت ہے، جب ترجمۃ الباب میں یا حدیث میں کوئی لفظ آ جائے، قرآنی لفظ، اس ماضی کے قرآن میں دوسری جگہ میں کوئی لفظ ہو تو اس دوسرے لفظ کی تشریح کرتا ہے. القسط قرآن پاک میں دوسری جگہ میں آیا ہے وزنوا بالقسطاس المستقیم. اس قسطاس کی تشریح کرتے ہوئے مجاہد کی تو قول کو نقل کیا ہے کہ مجاہد نے فرمایا کہ القسطاس قرآنی لغت قسطاس ہے. قسطاس یہ رومی میں کس کو کہتے ہیں؟ عادل کو. اس پر لوگوں نے ملا انس کے چپ نشوت والا مسئلہ ہے، لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ قرآن پاک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. یہ رومی کہاں سے آ گیا؟ تو اس کی جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ توافق اللغات ہے. رومی میں بھی قسط عادل کو کہتے ہیں، عربی میں بھی قسط عادل کو کہتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ. قسط مقسط کی مصدر ہے. ابو بکر اسماعیلی نے اس پر اعتراض کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مقسط اس میں مفعول ہے باب افعال کی، اقسط یقسط اقساطا فهو مقسط. اقساط مصدر تو اقساط آتا ہے، مقسط تو نہیں آتا ہے. اس کی جواب یہ ہے کہ یہ حذف زوائد کے ساتھ ہے. عرب زوائد کو حذف کرتے ہیں لترد الکلمۃ الی اصلها، کہ کلمہ اپنے اصل کی طرف واپس ہو جائے. وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ. یہ مقسط قسط یہ کیا ہے؟ عادل کو کہتے ہیں. اور وَأَمَّا الْقَاسِطُ قاسط جائر کو کہتے ہیں. یہ دونوں کلام پاک میں مستعمل ہیں. وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. یہ دونوں استعمال ہیں. حدثنا احمد بن اشکاب بن اور اشکابہ، یہ منصرف غیر منصرف دونوں پر، جو اس کو عربی کہتے ہیں تو وہ منصرف پڑھتے ہیں، جو عجمی کہتے ہیں غیر منصرف پڑھتے ہیں. لیکن یہ لفظ اشکاب جو ہے یہ صفت ہے، اسم نہیں ہے. اسم اس کی معمر ہے یا مجمع ہے یا عبداللہ ہے، اس میں بھی اختلاف ہے. کوئی کہتے ہیں معمر اسم ہے، کوئی کہتے ہیں مجمع ہے، اور کوئی کہتے ہیں عبداللہ ہے.
جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ حدیث غریب ہے، خبر واحد ہے. وجہ یہ ہے کہ احمد ابن اشکاب نے تفرد کیا ہے محمد ابن فضیل سے، محمد ابن فضیل سے عمار ابن قعقاع سے، عمار ابن قعقاع ابو ذرا سے، اور ابو ذرا نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کلمتان حبیبتان، کلمتان کلمے کے اطلاق کلام پر ہوتا ہے. یہ نحوی کلمہ نہیں ہے کہ الکلمۃ لفظ مفرد وجعل معنی مفردن، یہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ شرعی کلمہ ہے. جیسے کہا جاتا ہے کلمۃ الشہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یا قرآن پاک میں ہے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها. یہ رب ارجعون سے لے کر آخر تک ان سب کو اللہ نے کیا کہا؟ کلمہ. حالانکہ کلمۃ مفرد نہیں ہے، یہ پورا جملہ ہے. اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلمہ کہا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کلمہ کے اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ کلام پر. حبیبتانی یہ کلمتانی کی صفت ہے. یہ کلمتان حبیبتانی خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان، یہ پورے کے پورے جملہ یہ خبر مقدم ہے. اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ مبتدا مؤخر ہے. اس خبر کو اس لیے مقدم لایا تاکہ انسان کو تشویق پیدا ہو جائے. کس کے لیے؟ مبتدا کے لیے. حبیبتانی اس میں بھی علماء کرام جیسے کہتے ہیں نا کہ المعترض کالاعمال، کہتے ہیں حبیبتان یہ صفت ہے کلمتان کی. جب فعیل وزن پر صفت واقع ہو جائے اس میں تانیث اور تذکیر کے مساوات ہوتا ہے. یہاں کیوں ترجیح دی تانیث کو؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی یہ مساوات تو ہوتا ہے، یہ مساوات واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے. اور یہاں جو اختیار کیا گیا اس لیے کہ آگے آتا ہے خفیفتان اور ثقیلتان. اس خفیفتان اور ثقیلتان کی مناسبت کی وجہ سے اس کو حبیبتان کہا. حبیبتان اصل کے محبوبتان. فاعل کبھی معنی فاعل آتا ہے، کبھی معنی مفعول آتا ہے، یہاں محبوبتان ہے. الی الرحمن، رحمان اللہ کے اسماء میں سے رحمان کو منتخب کیا اس لیے کہ یہاں مقصد کیا ہے؟ اللہ کی سعت رحمت بتانا ہے. اللہ کی رحمت اتنا فراخ ہے کہ دو لفظ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پر کتنا ثواب دیتا ہے کہ میزان میں وہ بہت بھاری ہوتا ہے. اس خفیفتان کلمتان حبیبتان خفیفتان ثقیلتان، اور اس میں ایک قسم کی پیاری سی میٹھا سا سجع ہے. وہ اس لیے لایا کہ سجع کی منہی عنہ اور غیر منہی عنہ کو کہ حکم معلوم ہو جائے. وہ سجع جو کہ تکلف کے ساتھ ہو، متضمن ہو معنی باطل کو، وہ ممنوع ہے. جیسے اس شخص نے کہا تھا نا کیف اعلم من لا اکل ولا شرب ولا استحل ومثل ذلك یطل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سج ان کا سج الکہان، اور وہ سجع جو کہ بغیر تکلف کی ہو اور معنی باطل کے متضمن نہ ہو وہ جائز ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ حمد پر مقدم کیا
اس لیے اول تخلی ہوتا ہے پھر تحلی. اول انسان میل کچیل سے اپنے آپ کو پاک صاف کرتا ہے، پھر اس کے بعد اچھی کپڑے پہنتا ہے، سرما لگاتا ہے، کنگا کرتا ہے، تیل مالتا ہے، تو اس سے اول تخلی کر کے پھر تحلی آ جاتا ہے. چونکہ سبحان اللہ میں یہ تخلی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمام نقائص سے، جتنی بھی نقائص ہیں سب سے پاک ہے. اور پھر وہ بحمدہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تمام کمالات، جتنی کمالات ہیں اللہ کے لیے ثابت ہیں. وہ بحمدہ کہ واو میں مولوی لوگ بات کرتے ہیں، یا تو یہ واو حالیہ ہے، اگر حالیہ ہو اسبح اللہ متلبسا بحمدی علی توفیقہ، اور یا یہ عاطفہ ہے، اگر عاطفہ ہو تقدیر یوں ہوگا کہ اسبح اللہ وبحمدہ واتلبس بحمدہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث ذکر کی ہے اس میں بہت لطیف اور بہترین اسلوب ہے. وہ یہ ہے کہ اول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم کو ذکر کیا، اس کے بعد بندے کی زبان سے اللہ کے ذکر کو ذکر کیا. بعض سلف سے کسی نے پوچھا کیا بات ہے کہ نیکی بھاری ہوتے ہیں اور برائی وہ ہلکے ہوتے ہیں، خفت ہوتا ہے. انہوں نے فرمایا الحسنۃ یظہر حلاوتہ، ظہر حلاوتہ وغاب مرارتہ. الحسنۃ ظہر مرارتہ وغاب حلاوتہ. نیکی کی جو مرارت ہے، جو کڑواہٹ ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، اور جو مٹاس ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے. اسی طرح برائی کی جو حلاوت ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، مرارت جو کڑواہٹ ہے وہ غائب ہوتا ہے. اور حدیث میں بھی ہے حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وزن اعمال کے ساتھ اپنی کتاب کو ختم کیا. وجہ یہ ہے کہ مکلف کی تکلیف کی آخری اثر وزن اعمال ہے. مکلف کی تکلیف کی آخری اثر وزن اعمال ہے، اور اس کے بعد استقرار ہے، اما فی الجنت و اما فی السعیر. اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے جہنم سے بچائے اور جنت میں جگہ دے. آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے ساتھ کہ جب کسی مجلس میں بیٹھا ہوا انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، جب کفارہ مجلس پڑھے گا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ کفارہ مجلس بنتا ہے. اس سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سے اس کو ختم کیا. یاسین ٹائم ہے آپ کے پاس؟ جی جی جی. اب میں حدیث تو ختم ہو گیا. اپنے بھائیوں کو، اپنے فارغ ہونے والے ساتھیوں کو یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. وہ پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے اندر علوی ہمت پیدا کرو.
آپ نے جانا ہے معاشرے میں، معاشرے کے اصلاح کرنا ہے، علوی ہمت پیدا کرنا چاہیے، اور جو یہ آپ پڑھ چکے ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم عالم بن گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو ذکر کیا ہے کہ علموا قبل ان تفقهوا قبل ان تصوروا، فقاہت حاصل کرو سردار بننے سے پہلے، مفتی اور قاضی بننے سے پہلے، مدرس بننے سے پہلے۔ امام بخاری فرماتے ہیں وبعد ان تصوروا، سردار بننے کے بعد بھی یہ آپ نے اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھنا ہے مقتدن تک۔ اس کے آپ کو علوی ہمت کی ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ ابو حاتم رازی رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، یا بنیا انی قطعت بقدمی ہاتین 1000 فرسخ لطلب الحدیث، میں نے اپنی دونوں ٹانگوں سے طلب حدیث کے لیے 5500 میٹر کو طے کیا ہے۔ 1000 فرسخ 5500 میٹر بن جاتے ہیں، کلومیٹر بن جاتے ہیں۔ ایک عدن کی طالب علم تھا، نام میں بھول گیا، اس نے ٹھان لیا کہ میں نے جا کر احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے حدیث سیکھنی ہے۔ عدن سے نکلا، راستے میں آتے لوگوں نے راستے میں بتا دیا کہ خلق قرآن کی وجہ سے احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، کسی کو ان کے ساتھ ملاقات کرنے نہیں دیتے ہیں۔ تو اس طالب علم نے ہمت نہیں ہاری، کہا کہ جیسے بھی ہے میں جاتا ہوں، بغداد پہنچ جاتا ہوں، پھر دیکھا جائے گا۔ جب بغداد پہنچے تو وہاں لوگوں سے پوچھ کر، کیونکہ خلق قرآن کی فتنہ تھا، برملا پوچھ بھی نہیں سکتے تھے، پوچھ کر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دروازے تک پہنچا، دستک دی۔ امام احمد بن حنبل خود باہر تشریف لائے، کہا کہ میں عدن سے آیا ہوں، طالب علم ہوں، آپ سے حدیث سیکھنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو، میرے پر تو پابندی ہے، میں کسی کو نہ پڑھا سکتا ہوں، نہ کسی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، نہ کسی کے ساتھ مجلس کر سکتا ہوں۔ وہ علوی ہمت والے طالب علم کے ہمت کو دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ جی ایسا کرتے ہیں کہ میں روزانہ مغرب کے بعد سائل کی حیثیت سے آپ کے سامنے آیا کروں گا، ایک حدیث مجھے سکھاؤ۔ وہ سائل کی حیثیت سے روزانہ آتے تھے، ایک حدیث سیکھتے پابندی ختم ہونے تک 300 حدیث اس نے سیکھی۔ پابندی ختم ہو گیا، مسند درس پر احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیٹھ گئے، طالب علم سب آس پاس بیٹھے تھے، اس طالب علم کو لا کر اپنے پہلووں میں بٹھاتے تھے، ھذا طالب العلم، یہ طالب علم ہے، اتنا علو ہمت۔ تیسری مثال یہ، عبداللہ ابن احمد فرماتے ہیں میرے والد احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہر وقت کہتے تھے کہ اللہم اغفر لی ابی الہیثم، اللہم اغفر لی ابی الہیثم، اللہم اغفر لی ابی الہیثم۔ ایک دن میں نے پوچھا کہ ابا جی یہ ابو الہیثم کون ہے کہ آپ ہر وقت اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ابو الہیثم کے بعد میں کرتا ہوں کہ میں جیل میں تھا تو یہ ابو الہیثم آیا، مجھے چونڈیاں لگائے ایسے اس پر ران پر۔ میں اٹھا کہ من، آپ کون ہیں؟ وہ کہتا کہ انا ابو الہیثم قاطع سارق شارب، میں ابو الہیثم ہوں، ڈاکو ہوں، چور ہوں، شراب خور ہوں۔
مجھے 1800 کوڑے لگے ہوئے ہیں. کس پر؟ شراب خوری پر، ڈاکہ زنی پر اور چوری پر 1800 کوڑے لگے ہیں. خیال رکھنا آپ اللہ کے راستے میں آپ کو کوڑے لگ رہے ہیں. احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی کوڑے لگتے تھے پوری جسم میرا آگ لگتا تھا میرے جسم پر، چونکہ جب میرے بدن پر آگ لگتا تھا تو مجھے ابو الہیثم یاد آتے تھے. جب کوڑے لگتے تھے جسم جل جاتا تھا تو مجھے ابو الہیثم یاد آتے تھے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہم اغفر لأبی الہیثم، اللہم اغفر لأبی الہیثم. یہ علوی ہمت تھی. اس نے علوی ہمت چوری میں تھا، اس کی علوی ہمت دین کے بارے میں، خلق قرآن، اللہ کے قرآن کو مخلوق نہیں کہنے میں تھا. آخر میں ایک بات کرتا ہوں میرے دوستوں، میرے بھائی اور میرے عزیز طلبہ، آپ باہر نکلیں گے، آپ کے مقابلے میں بریلوی بھی آئے گا، دیوبندی بھی آئے گا اور عام حنفی بھی آئے گا، ہر قسم کے لوگ آئیں گے. لیکن ان کی ایک غلط مسئلے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یا کسی عالم کو یا ان کی کسی بڑے کو آپ نے گالیاں نہیں دینا ہے. آپ نے غلط بات نہیں کہنی. اس کی صحیح بخاری سے میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا ایک مسئلہ درپیش ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی فوت ہو چکا ہے، اس کی ایک بیٹی، ایک بیٹے کی بیٹی اور ایک بہن، 3 ورثہ ہیں. میراث کیسے تقسیم ہوگا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو، نصف بیٹی کی اور باقی نصف بہن کی. بیٹے کی بیٹی کو محروم رکھا اس نے کہا کہ جاؤ اس کوفے میں عبداللہ بن مسعود ہے، فإنه سيتابعني، وہ بھی جیسے میں نے مسئلہ بتایا وہ بھی ایسی مسئلہ بتائے گا. جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، یہ ماجرا سنایا، اس نے کہا لقد ضللت اذن وما انا من المهتدين اقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للبنت النصف ولابنة البنت الثلث تكملة للثلثين والباقي للأخت. شاہد اس حدیث میں یہ ہے کہ اس نے عبداللہ ابن مسعود نے ابو موسیٰ اشعری کو برا بلا نہیں کہا کہ یہ غلط مسئلہ اس نے بتایا ہے. اگر اس غلط کو میں غلط سمجھتی ہوئی اس کی پیروی کروں گا تو لقد ضللت، تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. یہ نہیں کہا کہ ابو موسیٰ اشعری گمراہ ہے. ذرا سوچو اس بات کو. ہم تو ایک دم فتویٰ لگاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ ایسے ہیں، امام فلان ایسے ہے، امام فلان ایسے ہے. لیکن نہیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ذرا اللہ سے ڈر، جو بھی آپ کے مقابل ہے اس کے حد تک نہیں کرنا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کے ساتھ مناظرہ کیا. مناظرہ میں ان کی مناظرہ تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن تلخ کلامی سے وہ مجلس برخاست ہو گئی. 2 یا 3 دن بعد وہ شخص بازار میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے سامنے آیا. وہ کہنے لگا یا ابا موسیٰ الا تحب ان نكون اخوہ ولو اختلفنا في المسألہ. بھائی، یہ آپ پسند نہیں کرتے ہیں کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کون اخوانا، کون عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ.
اگر ایک مسئلے میں ہمارا اختلاف ہے تو اختلاف کو دشمنی نہیں کرنا ہے. اختلاف پھر رائے تو ہو سکتا ہے میرا اور اس محترم کی اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ میرا ایک اور رائے ہے, ان کے اور رائے ہے, اس کے حق اللہ نے بہت دیا ہے, مجھے کم دیا ہے. اختلاف رائے یہ ضروری ہے, لیکن اختلاف رائے سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے. اس بات کو یاد رکھو. تیسری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں بھی جاؤ گے گاؤں کے مولوی سے, خواہ وہ اہل حدیث ہو, خواہ وہ بریلی ہو, خواہ وہ دیوبندی ہو, خواہ وہ جمعیت العلماء والا ہو, جو کوئی بھی ہو, آپ نے بگاڑنا نہیں ان کے ساتھ. ان کے ساتھ محبت کرنا ہے. ان کو چائے کی دعوت دو, ان کی روٹی کی دعوت دو, ان کے ساتھ کچھ آپ کا استطاعت اللہ نے دیا اور کچھ پیسے کی امداد کرو, ان کے ساتھ احسان کرو. جب آپ احسان کرو گے, الانسان عبد الاحسان, انسان احسان کا بندہ ہے. آپ کی بات کو سن لے گا. وہ میرے پاس آتے ہیں بعض وقت. ایک دفعہ میں فیصل آباد کی وہ مولوی صاحب شریف مولوی صاحب کے پاس کیا تھا تزکیہ لینے کے لیے کہ مجھے تزکیہ دو. انہوں نے تزکیہ تو نہیں دیا, ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا پتہ نہیں کہ ان لوگوں کیا ہے, ہر ایک کو تزکیہ دیتے رہتے ہیں, ہر ایک کو تزکیہ دیتے رہتے ہیں. میں نے دل میں کہا کہ دیکھو, ایک بریلی کے آیا آپ نے تزکیہ دے دیا, آپ کے تزکیہ کی وجہ سے ان کو کوئی بلائی حاصل ہو گیا, کوئی نیکی حاصل ہو گیا, کوئی اس کے حاجت براری ہو گئی. کل آپ کی بات کو وہ سنے گا, آپ کی بات کو وہ سنے گا, اور اگر آپ نے دھتکارا تو آپ کی بات کو کہیں نہیں سنے گا. لہذا اپنے علاقے کے, اپنے گاؤں کے عالم سے خواہ جو بھی ہو, اس سے بگاڑنا نہیں, اس سے جوڑ کر رکھنا ہے. اگر آپ کی بات کو نہیں مانے گا, آپ کی مخالفت نہیں کرے گا. اگر یعنی پس پشت مخالفت کرے گا تو سامنے نہیں آئے گا آپ کے. یہ یاد رکھو. باقی میرے دوستوں, میرے بھائیوں, یہ تو طالب علم کے لیے تھا. اب میں اپنے بھائیوں کو, اپنے آپ کو, علماء کو, طلبہ کو اور حجاج حضرات کو, تبلیغی حضرات کو, نمازیوں کو, تہجد گزاروں کو ایک بات سامنے رکھتا ہوں. وہ یہ کہ محمد بن المنکدر رحمہ اللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی شاگرد تھے. مرض موت میں مبتلا ہے, زار قطار رو رہے ہیں. کسی نے کہا کہ محمد عالم یوجعک, کیا آپ درد ہے, کیا آپ بال بچ کے لیے پریشان ہیں, یا دنیا کے لیے پریشان ہیں, یا موت سے ڈرتا ہے, کیا بات ہے؟ کل ذالک لا تبکینی آیت من کتاب اللہ. اللہ کی کتاب کے ایک آیات مجھے رلا رہی ہے. وہ کیا؟ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. مجھے بھی سوچنا چاہیے, اس عالم کو بھی سوچنا چاہیے, اس عالم کو بھی سوچنا چاہیے, اس حاجی کو بھی سوچنا چاہیے, اس تہجد گزار کو بھی سوچنا چاہیے. اب یہ سمجھتے ہیں کہ میں تہجد گزار ہوں, میں حاجی ہوں, میں عالم ہوں, میں مدرس ہوں, میرے پوری عمر اللہ کے دین میں گزر گیا. اب کیا پتہ ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. اگر اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گا کہ عبدالعزیز آپ نے پوری عمر اللہ کے دین کی خدمت میں گزارے تھے, لیکن دیکھو آپ یہ شیشے کو دیکھو, کیا جواب ہوگا؟ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا.
جن لوگوں کو اس چیز کی فکر ہے وہ خود زار قطار ہوتے ہیں. ہمارے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا بیماری کی حالت میں کیسے ہو؟ وہ کہتا ہے اچھی ہوں انہی تقید ہو. اگر میں جہنم سے بچ گئی تو میں اچھی ہوں، اگر بس جہنم سے نہیں بچی تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. ابو ہاشم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماموں تھی. وہ جہاد میں زخمی ہو چکے تھے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری کے لیے آئے اور وہ رو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اوجع یؤذیک، کیا کوئی درد ہے، زخموں کے درد ہے، کیا دنیا کی پیچھے ہو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کل ذالک لا، ان میں سے کوئی بات نہیں. ایک بات مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی تھی لیکن اس بات کو میں پورا نہیں کر سکا اس لیے میں روتا ہوں. وہ کیا کہا کہ ابو ہاشم مال آپ کے ہاتھ آئیں گے لیکن مال کو دھتکارنا، آپ کے لیے صرف ایک گھوڑا ایک خادم یہ کافی ہے. گھوڑے اور گھوڑے سے جہاد کرو گے، خادم آپ کی خدمت کرے گا. تیسری چیز نہ رکھو اپنے لیے. کہتے ہیں کہ مال آ گیا و جمعنا، ہم نے مال کو جمع کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسے ہم نہیں کر سکے اس لیے میں روتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب صحابہ کرام سے زیادہ محدث تھے. وہ کہتے ہیں انا اول اہل الحدیث، میں سب سے پہلا اہل حدیث ہوں رضی اللہ عنہ. اور فرماتے ہیں امام ذہبی نے ذکر کیا ہے کہ رأس فی الحدیث رأس فی الفقہ. امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رأس فی الفقہ رأس فی الحدیث، حدیث میں بھی سردار تھے اور فقہ میں بھی تھے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ فقیہ نہیں ہے. امام ذہبی کہتے ہیں کہ رأس فی الحدیث و رأس فی الفقہ. وہ کہتے ہیں رو رہے ہیں، کہتے ہیں ایک وقت تو ایسا تھا کہ بھوک کی وجہ سے بے ہوشی آتے تھے. لوگ کوئی پیر مال رہا ہے، کوئی ہاتھ مال رہا ہے، کوئی ماتھے کو مال رہا ہے، لیکن مجھے اوپر کوئی جنون وغیرہ نہیں تھا لیکن بھوک کی وجہ سے ایسا تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ بخمل کے کتان کے رومال سے اپنے ناک کو پونج رہا تھا. بخ ابا ہریرہ، واہ ابا ہریرہ کہتے ہیں. ایک وقت تو وہ تھا، ایک وقت یہ ہے. وہ کیا کہتے ہیں سعدنا، دنیا کی چوٹیوں تک اوپر چلے گئے ہم. الان الحبوط، اب نیچے آنے کی وقت ہے. اما الى الجنت و اما الى النار. جن کو فکر تھا آخرت کی، جن کو اللہ کے عذاب کے، جن کی جنت کے، جن کے جہنم کی فکر تھا، ان لوگوں کی یہ حالات تھے. ہمارا کیا حالت ہے؟ کتنے دنیا جمع کرتے ہیں ہم، ہمارا کیا حالت ہوتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے سب کچھ کر لیا، پوری دنیا پوری زندگی علم میں دین کی خدمت میں گزارے. ابو ہریرہ
اس نے ایک لمحہ بھی اللہ کے نافرمانی میں نہیں گزارے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی ملء بطنی کہتا ہے جب پیٹ بڑا ہوتا تھا تو اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا احضروا ما لا يحضرون واحفظ ما لا يحفظون. ان مجالس میں حاضر ہوتا تھا جس میں اور صحابہ حاضر نہیں ہوتے تھے. میں ان باتوں کو یاد رکھتا تھا جس کو اور صحابی یاد نہیں رکھتے تھے. لہذا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آخرت کی فکر ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارے دل و دماغ میں آخرت کی فکر رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بچائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شرف کول میں نے میرا کہا. اچھا آپ نے میں آپ کے لیے ٹھیک ہے سر جی. حضرات گرامی، ابھی آپ شیخ الحدیث حضرت مولانا علامہ عبدالعزیز نورستانی کا خطاب سن رہے تھے، جو کہ بہت ہی عالمانہ، واعظانہ، محققانہ تھا، جس میں انہوں نے مجلس میں بیٹھے تمام حضرات کی ترجمانی کی اور ان کو ضرورت کے مطابق نصیحت بھی فرمائی. میں اپنی جانب سے، اپنے تمام رفقاء، منتظمین، اساتذہ، طلباء کی جانب سے ان کا انتہائی شکر گزار ہوں. بلا شبہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ ہم سب کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق بخشے.